अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इस्तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नॉवल सागर एपिसोड नंबर 2 को लेकर। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलते हैं अपने एपिसोड की जानिब। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो मोमिना को लेने जाने की तैयारी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने सागर खड़ा था। इसके माथे पर बल पड़े। माँ जी हैं घर पे? इसने अमल के तासुरान नज़रअंदाज करते हुए पूछा। नहीं, कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब इसने दरवाजे को हाथ से पकड़कर रोका था। वो दरवाज़ा छुड़ाने में नाकाम हो रही थी। वो काफ़ी ताकतवर था। क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा छोड़ो। आपके घर में मिर्चें ज़्यादा हैं तो थोड़ी मुझे भी दे दें। नहीं हैं, वो तड़क कर बोलती। अब भी दरवाज़ा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर आप इतनी मिर्चें क्यों चबाती हैं? आराम और सुकून से सवाल किया। वो यूं खड़ा था जैसे जाने का इरादा ना हो। तुमसे मतलब? हटो। वो अब इसे धक्का ही देने वाली थी मगर इस पर तो जैसे धक्के का भी असर नहीं हो रहा था। लगता है इस दिन वाला थप्पड़ भूल गए तुम, वो बेबसी महसूस करते गुस्से में कह रही थी। नहीं, याद है, वैसे कभी किसी लड़की से थप्पड़ नहीं खाया था मैंने। ये शर्फ भी आपने बख्शा है। अब कि वो मुस्कुराया था, इसने एक और मारने के लिए हाथ उठाया था मगर इसकी कलाई इसके गाल छूने से पहले ही पकड़ चुका था। एक ही काफ़ी है, पता है आप बहुत ताकतवर हैं। वो जैसे इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। हाथ छोड़ो मेरा। वो इसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी और यूं इसकी कलाई पकड़े खड़ा था जैसे इसे बावर करवा रहा हो कि वो कितना ताकतवर है। मैंने कब पकड़ा? वो यूं अनजान बना पूछ रहा था जैसे वाकई इसका हाथ इसने नहीं किसी और ने पकड़ा हो। घटिया, कमीने इंसान, हाथ छोड़ो मेरा। वो अब बाकायदा इसे गालियां दे रही थी। वो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, शायद बेबसी या तकलीफ की वजह से। मैं आपको चोट पहुंचाने नहीं आया था, माँ जी से कुछ काम था इसलिए आया था। आपकी नाराज़गी अपनी जगह मगर मुझे जलील करने का हक मैं किसी को नहीं देता। वो आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़कर वापस पलट गया था। अमल ने जाते जाते इसे गाली दी थी, ये जाने बगैर कि इसके चेहरे का रंग बदला था और इसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। 2 दिन बाद वो फिर से इनके घर में मौजूद था। वो दिन भर की तकी हारी पैदल चल चल कर जब घर पहुंची तो इस मंजर को देखने की तवक्को इसे बिल्कुल भी नहीं थी। मोमिना आ चुकी थी और इस वक्त वो मोमिना के साथ गपशप में मसरूफ था। इसकी मोमिना से यूं बेतकल्लुफी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आई, जबकि इसकी अम्मी किचन में चाय के साथ साथ पकौड़ी भी बना रही थी। उफ तौबा, इतनी फजूल खर्ची। एक तो वो कमाने के लिए इतनी हलकान हो रही थी, ऊपर से इस फजूल शख्स की खातिर मदारत देख कर तो इसका दिमाग घूम गया था। अम्मी, मैं सारा सारा दिन सड़कों पर नौकरी की तलाश में इसलिए नहीं घूमती कि मेरे कमाए पैसे आप इस तरह के लोगों पे उड़ा दें। इसका ये जुमला वहाँ मौजूद तीनों अफराद ने सुना था। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो मेहमान है। मेहमान कभी कभी आने वाले को कहते हैं, रोज़ रोज़ मुंह उठाकर आने वाले को नहीं। इसने गुस्से से जवाब दिया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ी जब इसे मोमिना का ख्याल आया। और तुम अंदर आओ, तुम्हें कितनी बार समझाया है इस तरह अनजान लोगों से बात नहीं करते। सागर भाई अनजान तो नहीं है, सामने वाले घर में ही तो रहते हैं। मोमिना का इसके पास से उठने का कोई इरादा नहीं था। इसको सागर भाई बहुत अच्छे लगे थे। वो मोमिना के पास आई और इसे बाजू से पकड़ कर उठाया और ज़बरदस्ती अंदर ली गई। आइंदा मैं तुम्हें इस इंसान के आसपास ना दिखूं। वो मोमिना को गुस्से से झपट रही थी। मोमिना बस हैरत से इसे देखने लगी। इसकी इतनी प्यार करने वाली और शफीक और रहम दिल आपी को क्या हो गया था? अचानक मोमिना चुपचाप वहीं बैठ गई। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये पहले ऐसी नहीं थी। जब से इसकी बंगनी टूटी वो अभी इतना ही बोल पाई थी कि दरवाज़ा खुला और सामने से इसका वसीले वजूद नमूदार हुआ। अम्मी, आप हर अरे गैरे के सामने हमारी ज़ाती ज़िंदगी मत खोलने लग जाया करें। लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं जितने बनने का दिखावा करते हैं। वो अपनी मंगनी का यूं तस्करा सुनकर मजीद गुस्से में आ गई। कम अज़ कम वो इस शख्स के सामने तो बिल्कुल भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी ज़ेर बहस आते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी अम्मी खामोश हो गई थी। वो अपनी बेटी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। लो बेटा, तुम चाय पियो और पकोड़े खाओ। बताओ मुझे कैसे बने हैं? इसके लिए कभी किसी ने यूं पकोड़े नहीं बनाए थे। इसकी आंखें भर आने लगी थी। वो इनके सामने रोना नहीं चाहता था, ख़ास तौर पे तब जब इनकी बेटी भी अंदर मौजूद थी। बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने बिला वजह ही तकल्लुफ़ किया, इसने मुरवतन कहा था, वरना इसे बहुत अच्छा लग रहा था इसके लिए यूं ख़ास एहतमाम करना, पेट भर के खाना और कभी कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक मांग लेना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। इन्होंने इतने प्यार और अपनायत से कहा था। बहुत शुक्रिया माँ जी, वो ममनूनियत से बोले और अंदर बैठी अमल अमल माँ की इस प्याजी पर गुस्से से पेचताप खा रही थी। आप ही मेरा एडमिशन कब होगा नए स्कूल में? मोमिना को आए 1 हफ्ता तो हो गया था और इसकी पढ़ाई का हर्ज भी हो रहा था। वो वैसे भी पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए इसे अपने वक्त ज़ाय होने की फ़िक्र भी थी।
ہو جائے گا چندا، میں بس ذرا کوئی کام ڈھونڈ لوں تو پھر تمہارا ایڈمیشن بھی کروا دوں گی۔ کب ملے گا آپ کو کام؟ پتہ نہیں، آسان ہوتا تو فوراً مل جاتا۔ آپ ساگر بھائی سے کہیں، وہ ضرور آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ اس نے سادگی سے کہا تھا، مگر عمل کو جیسے اس کا نام سنتے آگ لگ گئی۔ خبردار، جو آئندہ اس کا نام بھی لیا تو وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بہت چالاک ہے، تم دور ہی رہو اس سے، اور کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے، سمجھی؟ عمل نے اسے سمجھاتے ہوئے ڈپٹا تھا۔ تو پھر وہ ہمارے کیا لگے؟ کچھ نہیں لگے، وہ غیر ہے، اور غیر مردوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس کے آس پاس بھی نہ دیکھوں مومنہ۔ پر وہ تو ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ کیا خیال رکھ دیا اس نے تمہارا جو تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ عمل کو اب سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ کل لے کر آئے تھے اتنی ساری چیزیں، تبھی تو امی نے چائے پکوڑی بھی بنائے تھے، ورنہ میں کہہ رہی تھی تو امی نے کہا تھا کہ گھر میں راشن اور پیسے نہیں ہیں۔ عمل کے تو گویا پیروں سے زمین نکل گئی، تبھی اس کی امی اس سے اتنی اپنائیت دکھا رہی تھی کہ اس کی منگنی تک کا قصہ بتانے لگی تھی۔ عمل نے آؤ دیکھا نہ تھا اور سیدھی کچن میں گئی۔ وہاں پر سچ میں کچھ اضافی اشیاء موجود تھیں جو اس نے نہیں خریدی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی ماں نے کون سی چیزیں خریدی تھیں۔ اس نے ساری اضافی چیزیں اٹھائیں اور سامنے والے دروازے پر دستک دی۔ ارادہ اسے اچھی طرح ذلیل کر کے چیزیں واپس کرنے کا تھا، مگر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ عمل کو سارا سامان اس کے دروازے کے آگے رکھائی۔ امی، آئندہ آپ اس انسان سے کوئی چیز بھی گھر میں نہیں رکھیں گی، عمل نے ماں سے کہا جو اپنے بستر پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ راشن لے آیا اور آپ نے بھی خیرات سمجھ کر رکھ لیا؟ او ہو عمل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اپنی خوشی سے لایا تھا، میں نے نہیں منگوایا تھا۔ تو آپ نے واپس کیوں نہیں کیا؟ اسی وقت واپس کرتی نا۔ میں نے تو کہا تھا، پر اس نے اپنی اتنی اپنائیت سے کہا کہ مائیں بیٹوں کی لائی چیزوں کو انکار نہیں کرتی، تو میں کیا کرتی؟ میں نے رکھ لی۔ اوف! عمل اپنی ماں کی سادگی سے حیران اور پریشان تھی۔ اس کی امی شروع سے ہی ایسی تھی، جبھی تو رشتے کرتے وقت بھی انہیں ان چالاک لوگوں کے داؤ پیچ نظر نہیں آئے۔ میں واپس کر کے آئی ہوں، اور اب اگر وہ کچھ لایا اور آپ نے رکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی بری بات ہے عمل، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ میں نے تمہیں یہ تربیت تو نہیں دی تھی؟ امی، وہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، ضرور کوئی بات ہے، ورنہ ایسے ہی کوئی کسی انجان لوگوں سے بے تکلف ہو جاتا؟ تو بس اپنائیت کی وجہ سے آتا ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی فیملی نہیں ہے اس کی، اس لیے تم تو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتی ہو۔ ہر ایک وقار جیسا نہیں ہوتا، اتنا تمیز والا لڑکا ہے ساگر، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے؟ مجھے تو کسی اچھے گھر سے تعلق لگتا ہے اس کا۔ اس کی امی تو پورے دل و جان سے فریفتہ تھی اس ساگر پہ، تو وہ اب امی کو کیا سمجھاتی؟ سمجھانا بیکار تھا۔ جو بھی ہے، لیکن وہ میری موجودگی میں ہمارے گھر نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ آپ کو بہت ہمدردی ہے اس سے تو آپ اس کے گھر چلی جائے کریں، مگر مجھے وہ یہاں نظر نہ آئے۔ اس نے اپنے طور پہ طنز کیا تھا، مگر اس کی امی کو مشورہ اچھا لگا۔ ایک ہفتے بعد اسے ایک گھر میں ٹیوشن مل گئی۔ جب تک اچھی جاب نہیں ملتی وہ اس ٹیوشن سے کچھ تو گزارا کر ہی لے گی، اس نے سوچا تھا، اور روزانہ وہ شام کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ اب 3 سے 6 بجے تک وہ گھر پہ نہیں ہوتی تھی، اور اس دوران ساگر اکثر ان کے گھر شام کی چائے پیا کرتا تھا اور اس کی ماں سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا۔ مومنہ بھی کافی گھل مل گئی تھی۔ وہ مومنہ کو کبھی چاکلیٹس تو کبھی آئس کریم لا کر دیتا تھا۔ اس بات کا عمل کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک دن پتہ چل گیا۔ مومنہ کا داخلہ اس نے کروا دیا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے اپنی سونے کی ایک انگوٹھی جو اس کے والد نے اسے میٹرک پاس کرنے کی خوشی میں دی تھی وہ بیچ دی اور مومنہ کا ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کی امی کو پتہ چلا کہ اس نے انگوٹھی بیچ دی ہے تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی وہ انگوٹھی بیچنے کی؟ کتنے پیار سے لائے تھے وہ تمہارے لیے۔ جب وہ ہی نہیں رہے تو ان کی نشانی رکھ کر میں نے کیا کرنا تھا؟ انگوٹھی رکھنے سے وہ واپس آ جاتے تو میں کبھی نہ بیچتی۔ ہم ادھار لے لیتے کسی سے۔ کون دیتا ہے ہم جیسے لوگوں کو ادھار؟ اور واپس بھی تو کرنا ہوتا، اگر بھولے بسرے کوئی دے بھی دیتا تو ساگر سے لے لیتے، اتنا خیال رکھتا ہے، ادھار بھی دے دیتا اور مہلت بھی۔ اس شخص کا تو نام بھی نہ لیں آپ میرے سامنے۔ اس سے ادھار لینے کے بجائے اگر مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو میں بیچ دیتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا جو مرضی کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گی۔ ماں کو تو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ اس کی امی نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ عمل نے اپنی انگوٹھی بیچی تھی اور اس سے ملے پیسوں سے اس نے مومنہ کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ مومنہ اب اسکول جانے لگی تھی اور 1 مہینہ بھی ہو گیا تھا اسے اسکول میں داخل ہوئے۔ ایک دن مومنہ اسے اپنا ہوم ورک کرتے کرتے میتھ کا سوال حل کروانے آئی۔ اپنی کتاب لے کر آؤ، اس میں سے سمجھا دوں گی دیکھ کر، تاکہ تمہیں پھر سے نہ بھولے۔ اور مومنہ جو اپنی کتاب نکال رہی تھی، کتاب نکالتے ہی نیچے پھسل کر گر گئی۔ وہ کتاب اٹھانے جھکی تو اس کے بیگ سے کافی ساری چاکلیٹس اور کینڈیز بھی باہر نکل آئیں۔ مومنہ ایک دم گھبرا کر وہ اٹھانے لگی، مگر عمل دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ بلکہ لہجے میں نہ صرف حیرت بھی تھی بلکہ غصہ بھی تھا۔
وہ آپ ہی میری دوست نے دی ہیں۔ مومنہ گھبرا گئی۔ اس کے اٹکنے سے عمل سمجھ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کون سی دوست؟ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ جس اسکول میں تم پڑھتی ہو وہاں کوئی لڑکی اتنی امیر نہیں ہے کہ تمہیں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں دے۔ سچ سچ بتاؤ، چوری تو نہیں کی تم نے؟ عمل اس کو ڈپٹ کر بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قسم لے لیں آپ ہی، میں نے چوری نہیں کی۔ تو پھر کہاں سے آئیں اتنی مہنگی چاکلیٹس، اور وہ بھی اتنی ساری؟ مومنہ روحان سی ہونے لگی۔ عمل نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بولو۔ وہ ساگر بھائی، انہوں نے دی۔ وہ آہستہ سے یوں بولی جیسے کوئی جرم کیا ہو اور اسی لیے وہ بتا نہیں رہی تھی۔ عمل کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً سے اس کے بیگ سے ساری چاکلیٹس نکالی اور دوپٹہ اوڑھتی تن فن کرتی وہاں سے نکلی۔ مومنہ کی تو جیسے سانس اٹک گئی تھی۔ وہ اس کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی، بجا نہیں رہی تھی، توڑنے کی کوشش کری تھی۔ آ رہا ہوں، اندر سے آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے وہ ہے یا کوئی اور۔ وہ اکیلا رہتا تھا تو اس کے علاوہ اور کون ہوتا؟ عمل نے وہ ساری چاکلیٹس اور کینڈیز والا شاپر اس پر پھینکا۔ میری بہن سے دور رہو۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے لوگوں کو بچی سمجھ کر شیشے میں اتار رہے ہو، لیکن کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر مجھے تم یا تمہاری کوئی بھی چیز اپنی بہن کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی سنا کر وہ مڑنے والی تھی جب اندر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اے سی کی وائرنگ میں مسئلہ تھا، ٹھیک کر دیا ہے سر، پیمنٹ آپ بعد میں کر دیجیے گا، کہہ کر وہ آدمی سلام کرتا باہر نکل گیا۔ عمل کی آواز اتنی ہلکی نہ تھی کہ اسے سنائی نہ دیتا۔ اگر وہ جانتی تھی کہ اندر وہ اکیلا نہیں تھا تو شاید تھوڑا لحاظ رکھتی، یا شاید تب بھی نہ رکھتی۔ وہ بھی اس سے مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئی اور اپنے گھر میں آ گئی۔ پیچھے وہ دروازے پہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اگر وہ تھوڑا سا خوش ہو رہا تھا تو اس لڑکی کو کیا مسئلہ تھا۔ اس نے جھک کر وہ شاپر اٹھایا جو عمل نے پھینکنے کا باعث اس کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا تھا۔ بالکل وہی انداز تھا جب پہلی بار وہ پیسے اس کے منہ پر پھینک کر گئی تھی۔ جاری ہے۔ اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔